الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے جس کے ارد گرد چاندی کا چاکٹھا موجود ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر جبکہ اسود کالے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر 3 بڑے اور کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جس کو چاندی کے کھول میں مڑ دیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر ہجوم زیادہ ہو یعنی بھیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کا مرکز اور کروڑوں فرزندان اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اس پتھر کو مقدس مانتے ہیں اور اس پتھر کو اللہ رب العالمین کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا تھا جسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی تو سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا تھا۔ قریش مکہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک چادر میں پتھر رکھا اور تمام قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھائیں۔ چنانچہ ناظرین گرامی، جب چادر کو پکڑ کر اوپر کی جانب اٹھا لیا گیا، اتنا بلند کر دیا گیا کہ جہاں وہ پتھر پہلے سے نصب تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا، اور یوں قریش کے قبائل ایک بڑے جھگڑے اور فساد سے بچ گئے۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام میں کم از کم 6 ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حجر اسود کو چوری کرنے کی جب کوشش کی گئی تو حرم میں موجود سینکڑوں افراد نے اس جنتی پتھر کا معجزہ بھی دیکھا۔ طبری کی کتاب تاریخ مکہ میں یہ روایت درج ہے کہ 7 ذی الحج 318 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر کرمتی نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ بھی نہیں ہو سکا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جب حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ ابو طاہر کرمتی نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار کے عوض حجر اسود کو بیت اللہ میں واپس لایا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری میں ہوئی۔ گویا کہ 22 سال تک حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے دور رکھا گیا، اور جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے گا تو حاکم وقف نے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ کو اس کی وصولی کے لیے وقت کے ہمراہ بحرین روانہ کر دیا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ چنانچہ ناظرین گرامی، پتھر کو خوبصورت اور خوشبودار گلاب میں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہی حجر اسود ہے، آپ اسے لے جائیے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ نشانیاں اس میں پائی گئی تو یہی حجر اسود ہوگا، ورنہ ہم اسے نہیں لے جائیں گے۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ پتھر ڈوبتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت کے اس پتھر کو آگ بھی گرم نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو اتنا سخت گرم ہو گیا کہ پھٹ گیا۔ شیخ عبداللہ نے فوراً فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، پھر بحرین کے بادشاہ کے حکم پر دوسرا پتھر لایا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔
کہ وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ کی شدت سے پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے کہا کہ ہم اصل حجر اسود لینے آئے ہیں اور وہی لے کر جائیں گے۔ تیسری مرتبہ جب اصل حجر اسود لایا گیا تو اس کو آگ میں ڈالنے پر ٹھنڈا رہا، اور جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کی سطح پر تیرتا رہا۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہی جنت والا حجر اسود ہے اور یہی کعبہ کی زینت ہے۔ تاریخ مکہ کی کتاب میں درج ہے کہ جب یہ پتھر مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تو اس کو کمزور اونٹنی پر لاد دیا گیا، جس نے تیز رفتاری سے خانہ کعبہ پہنچنا شروع کر دیا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت و طاقت آ گئی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی جانب جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جایا جا رہا تھا تو اسے جس بھی اونٹ پر رکھا جاتا وہ مر جاتا، یہاں تک کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر چکے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ پہلا اور آخری موقع نہیں تھا جب کسی نے حجر اسود کی ملکیت اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہو۔ حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا تو اس کے بعد قبیلہ زرہم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب بنو بکر بن عبد المنہا نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تو انہوں نے جاتے ہوئے کعبے میں رکھے ہوئے 2 سونے کے ہرن اور ساتھ ہی حجر اسود کو کعبہ کے دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور پھر مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ قدرت الہی دیکھیں کہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جب اس پتھر کو قبیلہ زرہم کے لوگ زمزم کے کنویں میں دفن کر رہے تھے تو ایک عورت نے یہ تمام منظر دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے باز آب کروا لیا گیا۔ ناظرین گرامی، حجر اسود پر تیسرا حملہ 363 ہجری میں ہوا، جب ایک رومی شخص نے کلہاڑی سے اس پر کالی ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا واضح نشان پڑ گیا۔ یہ شخص دوسری مرتبہ ضرب لگانا چاہتا تھا، لیکن ایک اور شخص جو کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ یمن سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اس شخص کو وہیں پر قتل کر دیا، اور وہ شخص جو کہ دوسری ضرب لگانے والا تھا وہ یہ ارمان لیے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم سب بھی حجر اسود کو بوسہ دیں۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔